السلام علی الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام علی مقام شہید اعظم سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت، مناقب، فضائل پر انشاءاللہ تعالی آج میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، اور آپ کی شان میں ایسے واقعات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ، مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ یہ میں جو واقعات آج پیش کروں گا، میرے پاس ایک کتاب ہے 12 امام۔ یہ کتاب لکھی ہے علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے لکھے ہوئے کلام کافی لوگ پڑھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، آپ کے کلام پسند کرتے ہیں اور آپ کی کتابوں کو بھی مانا جاتا ہے، یعنی کہ ایک معتبر بزرگ گزرے ہیں۔ تو آپ امام حسین علیہ السلام کی شان و مقام و مرتبے میں جو لکھے ہیں، جو تحریر کیے ہیں اس کتاب میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام 12 اماموں اور 14 معصومین میں سے تیسرے امام ہیں اور معصومین میں سے چوتھے معصوم ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب ہے شہید اعظم، سید الشہداء اور سید، اور بھی بہت سارے القاب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین علیہ السلام یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا آپ کا مقام ہے۔ آگے آپ کی ولادت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ 3 شعبان المعظم کو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، بعض لوگ 4 شعبان کو مناتے ہیں۔ یہ تو تاریخیں بڑی مشہور ہیں۔ تو اس میں عبد الرحمن جامی نے اپنی اس کتاب میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بتائی، وہ یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام بروز 6 شنبہ 4 شعبان المعظم اور 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں تولد ہوئے، یعنی کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کا ظہور ہوا 4 شعبان کو۔ بعض لوگ 3 شعبان بھی مناتے ہیں، دونوں بھی بالکل درست ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ دونوں کی یہ بڑی عظیم کرامتیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدت حمل 6 ماہ تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور آپ کے سوا کوئی بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ رہی ہو، یعنی کہ جو بچے 6 مہینے کے حمل میں پیدا ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں رہتے، بلکہ وہ مر جاتے ہیں، یا مردہ پیدا ہوتے ہیں، یا پیدا ہو کر مر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ بلکہ کرامت ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے یحییٰ، وہی صرف 6 مہینے کے حمل سے پیدا ہوئے، زندہ رہے، اور ان کے بعد کون؟ حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام صرف 6 مہینے کے حمل سے آپ جو ہے تولد ہوئے، پیدا ہوئے، آپ کا ظہور ہوا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی کرامت ہوئی۔ آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام جو انبیاء کی فہرست ہے اس میں کوئی نہیں، اور اس کے بعد جو قیامت تک بھی ایسے کوئی پیدا نہیں ہوں گے، نہ اس سے پہلے کوئی ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کے سوا، کہ 6 مہینے کے حمل سے آپ تولد ہوئے۔ یہ آپ کی ایک کرامت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام حسین کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ اور خصوصیت کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے علوق فاطمہ تک صرف 1 ماہ 20 یوم کے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی حسین رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حسن و جمال میں کچھ ایسے تھے کہ جب اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے شعائیں نکل کر ارد گرد کو روشن کر دیتی تھی، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ جب اندھیرے میں بھی اگر آپ بیٹھ جاتے تو
تو آپ کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا، بلکہ آپ کے چہرے انوار سے ایسی انوار کی، ایسی نور کی شعائیں پھیلتی تھیں کہ آپ کے اطراف کو وہ چیزیں، وہ نور سے جو ہے وہ چیزیں اطراف کی روشن ہو جایا کرتی تھی آپ کے نور مبارک سے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر اتنا نور، اتنا حسن و جمال تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینے تک اور امام حسن علیہ السلام سے سینے سے لے کر سر تک مشابہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتا ہے، تو اس کو مان جو حسین کو مانتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مولا حسین علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، تو اللہ سے محبت کرنا ان کی بیکار ہے، کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب وہ حسین سے محبت کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حسین میرے فرزندوں میں سے فرزند ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نواسی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے رہے تھے۔ جب کبھی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا کرتے اور آپ کو خوش آمدید کہتے، اور یہ فرمایا کرتے اس فرزند پر میں نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قربانی دی ہے، یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو فدیہ دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ، آپ کی کرامت کو بیان کرنے والی چیز، عظیم کرامت امام حسین علیہ السلام کی، وہ کیا کہ جب یزیدیوں، حرامیوں نے، خارجیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا لیا تو آپ کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آپ کے سر مبارک سے آ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو یہی کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 12 امام فضائل اہل بیت علیہ السلام عبد الرحمن جامی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 96 سے لے کر 97 تک آپ نے اس واقعے کو بیان کیا، اور اس کے دلائل ہیں وہ آپ سن لیجئے جن جن کتب میں واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل، پہلی دلیل تو عبد الرحمن جامی کی میں نے سنا دیا، اب دوسری دلیل ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد 60 صفحہ نمبر 370 بیروت دارالفکر، اور تیسری دلیل ابن منظور المصری مختصر تاریخ دمشق جلد 3 صفحہ نمبر 362 بیروت دارالفکر، اور چوتھی دلیل کیا ہے، صلاح الدین الصفدی الوافی الوافیات جلد 15 صفحہ نمبر 205 بیروت دار احیاء التراث، اور پانچویں دلیل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 216 بیروت دارالکتب علمیہ، اور چھٹی دلیل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور جلد 1 صفحہ نمبر 210 لبنان دار المعرفہ، اور 7ویں دلیل ہے الصلاحی الشامی سبل الہدى والرشاد جلد 11 صفحہ نمبر 76 بیروت لبنان دارالکتب علمیہ، اور 8ویں دلیل ہے عبد الرؤف المناوی فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد 1 صفحہ نمبر 205 مصر المکتبہ التجاریہ الکبریٰ، اور 9ویں دلیل ہے تاریخ مدینہ و دمشق جلد 22 صفحہ نمبر 117۔ یہ روایت ہے حضرت سلمہ بن کوہیل، وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت راس الحسین بن علی علیہ السلام علی القنا وهو یقول فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم، کہ
یہ بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کون سی آیت؟ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب جو اس میں بیان کیا گیا ہے عبد الرحمن جامی کی کتاب میں، جو 12 امام کے نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے، اس میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد ملعون لعنتی حرامی نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا جب ملعون ابن زیاد نے حکم دیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا جائے اور کوفہ کی گلی کوچوں میں گھمایا جائے، پھرایا جائے. تو میں اس وقت موجود تھا اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک میرے پاس سے گزرا، یعنی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرا، تو مجھے سر مبارک سے آواز سنائی دی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تو گمان کرتا ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر تھے. یہ آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں پکار اٹھا، قسم بخدا یہ سر مبارک تو شہزادے امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور اس میں سے ایسی آواز کا نکلنا عجب سی بات ہے. یعنی کہ حضرت زید بن ارقم نے سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے سنا سر مبارک امام حسین علیہ السلام سے. سورہ کہف کی یہ آیت مبارکہ حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت مبارکہ کی آواز امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آ رہی تھی. یہ بھی ایک عظیم اور بہت بڑی کرامتوں میں سے کرامت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ آپ کے سر مبارک، بلکہ کٹے ہوئے سر مبارک سے جو نیزے پر چڑھا تھا اس سے قرآن کریم کی تلاوت آ رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. وہ کیوں آنا تھا آواز؟ اس لیے کہ قرآن جو ہم کتابوں کی شکل میں پڑھتے ہیں، ارے وہ تو خاموش قرآن ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام تو بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا پھرتا انسانی شکل میں قرآن ہے. تو پھر کیوں آواز نہیں آئے گی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز؟ ناظرین و سامعین اکرام، یہ مختصر واقعات، شان و مقام و مرتبہ، فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.